सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। जो 5 अफराद सऊदी अरब में गिरफ्तार हुए, असल कहानी अब आई है हमारे सामने। हाँ, बड़ी खौफनाक दास्तान है। हुआ ये कि ये लोग यहाँ से पाकिस्तान से जैसे ही रुखसत हुए, यहाँ पे भी किसी ने इनको कुछ नहीं कहा और फिर जैसे ही ये जद्दा पहुँचे, तो वहाँ भी इनको वेलकम किया गया है, एंट्री दे दी गई और ये लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। एयरपोर्ट से बाहर निकल के फिर इन्होंने उम्रा अदा किया। उम्रा अदा करने के बाद ये अपने होटल में आराम कर रहे थे कि एकदम 5 से 6 अफराद होटल के कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने आके इनके नाम पूछे। नाम पूछने के बाद उन्होंने इनके पासपोर्ट चेक किए, इनकी टिकटें चेक की, इनके मोबाइल फ़ोन चेक किए। इनको समझ नहीं आ रही थी हुआ क्या है, कहानी क्या है? और फिर इनके सामान की तलाशी लेनी शुरू कर दी और फिर इनसे एक बड़ा ऐसा ख़तरनाक सवाल किया जिसका इनको उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह का सवाल किया जाएगा। उन्होंने कहा जी आपने कोई गिफ्ट जो है वो एयरपोर्ट पे छोड़ दिया। इनको समझ ना आया, इन्होंने कहा नहीं हमारा तो ये सामान पूरे का पूरा है और इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। इनके मुताबिक दोबारा गिनती की गई जो भी इनके पास लगेज थे, बैग-वैग सब की और उसके बाद पुलिस वालों ने इन्हें हिरासत में ले लिया। जैसे ही पुलिस ने हिरासत में लिया, तो अब इनके जो पाकिस्तान में रिश्तेदार थे, शाम तक देखा उन्होंने कि उनका राब्ता इनके साथ नहीं हो रहा। उन्होंने कोशिश की मगर किसी का राब्ता ना हो। फिर ये परेशान हो गए और कुछ दिन बाद वहाँ से सऊदी अरब से फिर फ़ोन कॉल आई और उन्होंने बताया कि हमें गिरफ्तार कर लिया गया, हमारे ऊपर चर्च डाल दी गई। क्योंकि पाकिस्तानी कल्चर हमारा कुछ इस तरह ही है, लेकिन ये सऊदी अरब की बात है तो उनके ज़हन में आया कि जिस तरह पाकिस्तान आपको पता ही है पुलिस वालों के हाथ में होता है, ताकतवर लोगों के हाथ में होता है। किसी के ऊपर जो मर्ज़ी डाल दे, किसी पे गन डाल देते हैं, किसी पे चर्च डाल देते हैं, किसी पे शराब डाल देते हैं। तो सब हरामखोरी तो वहाँ पे चलती है पाकिस्तान में। इनके ज़हन में था कि यही काम यहाँ पे हुआ और फिर परेशानी के आलम में इन लोगों को समझ ना आया कि हुआ क्या। तकरीबन 20 दिन ये जेल में रहे और हथकड़ियाँ भी इनको लगाई गई और ऐसी एक एक बात उस ख़तून ने बताई कि जहाँ पे सज़ाए मौत दी जाती है मर्दों को वहाँ कैद किया गया और आप सबको ये तो पता ही है कि सऊदी अरब में सर तन से जुदा कर दिया जाता है ऐसे मामलात में। तो इनके ज़हन में था कि बस अब हमारी भी मौत आई हुई है। इस अज़ियत में ये 20 दिन इन्होंने निकाले, ये लोग बताते हुए बड़े ही घबराए हुए थे, बड़े परेशान थे और फिर ये जो ख़तून थी इसका एक भाई जो पाकिस्तान में था, उसने वहाँ पे अपने कुछ रिश्तेदारों को कॉल की। 4-5 लोगों ने यहाँ पाकिस्तान में एक इदारे के साथ राब्ता कायम किया और उस इदारे को बताया कि ये मामला है, तो फिर उन्होंने बताया कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं और कुछ गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई हैं और आप फ़िक्र ना करें, आपको जल्द ही एक अच्छी खबर मिलेगी। ये वैसे हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान में कोई अच्छी खबर मिलनी भी एक बहुत बड़ी मेरा ख़्याल है कि आप उसे सरप्राइज़ भी कह सकते हैं। हमारे मुल्क में तो ऐसी कोई अच्छी खबर ना हमने कभी सुनी, ना आपने सुनी। ख़ैर फिर जी ये 20 दिन बाद इन लोगों को वहाँ से वापस भिजवाया गया पाकिस्तान में और जो लोग पकड़े गए हैं, उनके ऊपर अब मुकदमा चलेगा। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि पहले शुरू-शुरू में किसी को पास भी जो मुकम्मल खबर थी वो नहीं थी। तो ज़ाहिर है अब उनके साथ बातचीत के बाद पता चला कि ये हालात बने और 20 दिन इन्होंने इतनी दुआएँ की, उतनी उम्र में पे नहीं की, ना सारी ज़िंदगी में नहीं की कि किसी तरह या परवरदिगार हम यहाँ से बच के चले जाएँ। पाकिस्तान के एयरपोर्ट जी हाँ, अगर तो आपके पास कोई यूरोपियन पासपोर्ट है, तो शायद आपको कोई अच्छे बंदे मिल जाएँ जो बातचीत करने वाले हों, उनको पता होता है। लेकिन मिल भी जाते हैं ये बात तो
میں نے بھی چیک کی پچھلے دنوں، کوئی پاکستان سے آیا تو میں نے ایکسٹرا پوچھا کہ کیا وہاں لاہور ایئرپورٹ سے، تو میں نے پوچھا کہ کیا حالات تھے، تو وہ کہنے لگے کہ خاتون ایک بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اچھے طریقے سے تو نہیں بول رہی تھی، لیکن ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اخلاقی حالات سے بھی جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اب کیا میں کہہ سکتا ہوں، تمیز، تہذیب، اصل میں یہ لوگ کبھی دوسرے ممالک جاتے ہیں تو سیکھتے بھی نہیں ہیں کہ وہاں کے جو امیگریشن والے ہیں، کسٹم والے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ اور آپ سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ زیادہ لوگ یہ ہے میرٹ پہ تو آئے نہیں ہوتے، رشوت دے کے اس مقام پہ پہنچے ہوتے ہیں۔ اب ابھی تک جو اندر کی کہانی ہے وہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایئرپورٹ پہ جدہ پولیس نے پہلے ہی وہ سامان پکڑ کے پھر ان کا پیچھا کیا۔ میرے خیال میں ہوا یہ کہ جیسے ہی یہ منشیات ان کے اے، جو بھی سامان تھا اس سے نکلی، تو ان کا پھر پیچھا کیا گیا کہ ان کو ملنے کون کون آتا ہے، اور وہ چیک کر رہے تھے کہ جو لوگ بھی ان کو ملنے آئیں گے پھر ہم ان کو پکڑیں گے۔ اب سمجھ یہاں بھی نہیں آ رہی کہ ظاہر ہے جنہوں نے ان کے سامان میں وہ چیزیں رکھی اور پھر جن لوگوں نے ان سے وہ لینی تھی وہ کیوں نہیں آگے آ سکے، کیا وجہ ہوئی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ لوگ نکل گئے تھے تو پھر جو پیچھے سے دوسری پارٹی تھی جنہوں نے وہاں سامان لینا تھا، جو بھی ڈرگس وغیرہ وصول کرنا تھا کسی طریقے سے، وہ کیا طریقہ واردات تھی؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو پولیس والے آئے تھے انہوں نے پہلے ان کو پکڑا ہو کسی طرح جدہ میں، اور جدہ میں پکڑنے کے بعد پھر انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ کو اطلاع دی ہو، کیونکہ یہ کارروائی عملے کے لوگوں نے ڈالی جو پاکستان میں ایئرپورٹ پہ ان کے بغیر نہیں یہ کارروائی ڈالی جا رہی تھی۔ اور پھر وہاں سے ہوتا یہی ہے، میں نے مختلف یہ فلمیں دیکھی ہوئی ہیں کہ امریکہ میں کہیں میں بھی کوئی پارسل ایسا ہو جس میں ڈرگس ہو تو ڈلیور کر کے نا پھر پیچھا کرتے ہیں، پھر ان کے گھروں کا پہرا دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون انہیں ملنے آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ اور یہی گیم یہاں پہ بھی ہوئی، کیونکہ ابھی تک اس کا جو پورا سین پارٹ ہے وہ سامنے نہیں آ سکا۔ اور یہ جب سعودی عرب میں، یہ میرا اپنا خیال ہے، وہ گینگ کے کوئی بندے پکڑے گئے ہیں اسی وجہ سے یہ پاکستان میں پھر پکڑے گئی ہے، ورنہ پاکستان سے آپ بھول جائیں کہ کسی کو پکڑا جائے اتنی جلدی، کیونکہ ان لوگوں کے بڑے اوپر تک ہاتھ پڑتے ہیں، اور یہ گینگ جو ہوتے ہیں کافی اوپر تک مال چال دیتے ہیں، اس کے بغیر یہ گینگ نہیں چلتے۔ تو وہاں سے پکڑے جانے کے بعد سعودی عرب سے کوئی ایک ادھا کرندہ ان کا پکڑا گیا، تو اس کو جب سعودی پولیس نے پوچھا جس طرح بھی، تو اس نے پھر بتایا کہ یہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ لاہور، اسلام آباد، سیالکوٹ، جتنے بھی ایئرپورٹ ہیں وہاں پہ مسٹ ہوں گے، یہ نہیں کہ ایک ایئرپورٹ سے یہ کام چلتا ہو، یہ جتنے پریشن ہیں سب کراچی بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں، تو ان کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں۔ مجھے کامرس میں لوگ کہہ رہے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے بابا، پاکستان ہے، پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے، کون سا کام نہیں ہو سکتا؟ اگر ہارے ہوئے لوگ اقتدار میں آ سکتے ہیں جن کے پاس سیٹیں ہی نہیں ہوتی، اگر ہمارے ڈکٹیٹر بھی 15 15 سال، 11 11 سال، 10 10 سال گورنمنٹ کر سکتے ہیں تو ہر چیز ممکن ہے۔ پر ان لوگوں کی قسمت چنگی اچھی، پنجابی میں بھی آپ کو تھوڑا بتا دوں کیونکہ لوگ پنجابی بھی ہمارے یہاں جو دیکھتے، تو یہ لوگ جناب اب پاکستان پہنچ چکے اور انہوں نے شکر خدا کا کیا۔ لیکن یہاں پہ یہ سوال ایک بڑا اہم ہے جو میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ بڑا خطرناک سوال ہے کہ آپ کا تو قصور نہیں، آپ کے سامان میں اگر کوئی چیز رکھ دیتا ہے تو پھر ایک دفعہ تو منجی ٹھک گی نا آپ کی، بعد میں دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ فرض کرے اگر یہ بندہ نہ پکڑا جاتا سعودی عرب سے یا پاکستانی سے نہ پکڑے جاتے پاکستانی، یہ جو گینگ تھا، تو یہ تو 5 کے 5، وہ تو میرا خیال ہے کہ سارے ان کے تو تن سے جدا ہو جانے تھے۔ تو پاکستان میں رہنے والے بھی بیچارے پریشان ہیں، جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ وہاں رہ بھی نہیں پا رہا، ملک بھی نہیں چھوڑ پا رہا، مجبوریاں بھی ہیں، کئی چیزیں ہیں، اب عبادت کے لیے جو جا رہے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو ہمارا جو ملک ہے وہ بڑا پیچھے ہے ابھی تک،
جب تک ہمارے لوگ سیاستدان چور راستے سے اقتدار میں آتے رہیں گے، یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ آج میں نے ایک پروگرام کیا تھا مسجد کے بارے میں کہ مسجدیں گرائی جائیں، تو ایک صاحب کو بڑی ہمدردی ہوئی کہ آپ اس طرح کے پروگرام کر کے اشتعال دلا رہے ہیں۔ تو میں بڑے ادب سے کہوں گا جناب، پاکستان میں وہ مسجد بنی کیوں اگر غیر قانونی بنی؟ تو یہ سوال میں چھوڑ کے آپ پہ جا رہا ہوں، 2-3 سوال ہیں ان کے کمر کہ جب 20-30 سال تک ایک مسجد تعمیر رہی، اس وقت تک پہلے تو بنی کیوں؟ سوال تو یہ ہے۔ اور پھر ایک اچانک اس کو گرا دیا، یہ بھی دوسرا سوال ہے۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں نا، میرا مقصد یہ تھا جو کلمہ تھا اس کی بے حرمتی ہو رہی تھی، قرآن مجید کی آیات جو تھی ان کی بے حرمتی ہو رہی تھی۔ تو ہمارے لوگوں میں جتنی سوچ ہے، سمجھ ہے، بنیاد دیکھنی چاہیے۔ جو آپ کو اگر تھوڑی بہت سمجھ ہو تو اس جگہ پہ پہنچا سکتی ہے کہ جب غلط بنیاد رکھی گئی ہے تو مقصد کیا تھا۔ اور پھر پاکستان جیسے ملک میں کوئی غیر قانونی کام میرا خیال پہلی دفعہ نہیں ہوا، عام نظر آتے ہیں وہاں پہ غیر قانونی کام ہر جگہ پہ۔ تو میں جناب جو بھی بات کرتا ہوں، ہم پاکستان کے محب وطن شہری رہے ہیں، اب تو خیر چھوڑ دیا، مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، لیکن اس کے باوجود تکلیف ہوتی ہے جب ان کے یہ حالات دیکھتے ہیں۔ اب یہ کہ یہ جو صاحب تھے جن کو مسجد کی فکر تھی، ذرا بتائیں یہ 5 لوگوں کا ساروں تن سے جدا ہو جاتا تو پھر کیا ہونا تھا؟ پھر آپ کو بتا میرا مطلب آپ کیا کر سکتے تھے؟ تو جب کام ہی انلیگل 2 نمبری ہمارے اداروں میں بھی پائی جاتی، یہ تو سعودی عرب کی طرف سے پریشر آیا تو تھوڑی سی ان کو شرم یہ آئی، ورنہ اتنی جلدی کدھر آتی ہے؟ نہ تو یہ پروگراموں کا مقصد کسی چیز کو یا کسی بندے کو تکلیف دینا نہیں ہوتا، مقصد توجہ دلانا ہوتا ہے کہ جو چیز غلط ہے وہ ہوئی کیوں، یہاں کیوں نہیں غیر قانونی کام